بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 12۔ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ کس قسم کا اسلام بہتر ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کھانا کھلاؤ جس کو جانتے ہو، اور جس کو نہ جانتے ہو سلام کرو۔ حدیث نمبر 13۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں بن سکتا جب تک کہ اپنے بھائی مسلمان کے لیے وہی نہ چاہے جو اپنے لیے چاہتا ہے۔ حدیث نمبر 14۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے کہ تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک ایماندار نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کے نزدیک اس کے باپ اور اس کی اولاد سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ حدیث نمبر 15۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کے نزدیک اس کے والد اور اس کی اولاد اور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ حدیث نمبر 16۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ تین باتیں جس کسی میں ہوں گی وہ ایمان کی مٹھاس پائے گا، اللہ اور اس کے رسول اس کے نزدیک تمام مسوات سے زیادہ محبوب ہوں، اور جس کسی سے محبت کرے تو صرف اللہ ہی کے لیے کرے، اور کفر میں واپس جانے کو ایسا برا سمجھے جیسے آگ میں ڈالے جانے۔ حدیث نمبر 17۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، انصار سے محبت کرنا ایماندار ہونے کی نشانی ہے، اور انصار سے دشمنی رکھنا منافق ہونے کی علامت ہے۔ حدیث نمبر 18۔ عبادہ بن صامت جو جنگ بدر میں شریک تھے اور شب عقبہ میں ایک نقیب تھے، کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس وقت فرمایا جب کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گرد صحابہ کی ایک جماعت بیٹھی ہوئی تھی کہ تم لوگ مجھ سے اس بات پر بیعت کرو کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا، اور چوری نہ کرنا، اور زنا نہ کرنا، اور اپنی اولاد کو قتل نہ کرنا، اور نہ ایسا بہتان باندھنا جس کو تم بناؤ، اور کسی اچھی بات میں اللہ اور رسول کی نافرمانی نہ کرنا۔ پس جو کوئی تم میں سے پورا کرے گا تو اس کا ثواب اللہ کے ذمہ ہے، اور جو کوئی ان میں سے کسی میں مبتلا ہو جائے گا اور دنیا میں اس کی سزا اسے مل جائے گی تو یہ سزا اس کا کفارہ ہو جائے گی، اور جو ان باتوں میں سے کسی میں مبتلا ہو جائے گا اور اللہ اس کو دنیا میں پوشیدہ رکھے گا تو وہ اللہ کے حوالے ہے، اگر چاہے تو اس سے درگزر کر دے اور چاہے تو اسے عذاب دے۔ سب لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس شرط پر بیعت کر لی۔ حدیث نمبر 19۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قریب ہے کہ مسلمان کا اچھا مال جن کو لے کر وہ پہاڑوں کی چوٹیوں اور چٹیل میدانوں میں چلا جائے تاکہ اپنے دین کو فتنوں سے بچا لے۔ حدیث نمبر 20۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں کو کسی کام کا حکم دیتے تو وہ ایسا ہی کام ہوتا جس کے کرنے کی لوگوں میں طاقت ہوتی۔ صحابہ رضی اللہ عنہم نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، ہم لوگ تو آپ جیسے نہیں ہیں، اور آپ کی اللہ پاک نے ان اگلی پچھلی سب لغزشیں معاف فرما دی ہیں۔ آپ ناراض ہوئے، حتیٰ کہ خفگی آپ کے چہرے مبارک سے ظاہر ہونے لگی، پھر فرمایا کہ بے شک میں تم سے زیادہ اللہ سے ڈرتا ہوں اور تم سے زیادہ اسے جانتا ہوں۔